اور 4 کے لیے، یا ایک مرد ہے 1 اور 4 ہوگا جمع زیادہ کے لیے. اگر میں بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کروں تو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ واحد مؤنث، سنگولر فیمیل. اگر میں 4 انگلیوں سے رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہا ہوں تو کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک سے زیادہ مرد. یہ میں نے کانسیپٹ دماغ میں بٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں میپنگ کر رہا ہوں میں. تو پہلی بات میں نے میپ کی، دایاں رائٹ ہینڈ فار میسکولن، لیفٹ ہینڈ فار فیمنن، 1 فنگر فار سنگولر، 4 فار فیمنن. یہ پہلا کانسیپٹ ہے. آئیے نیکسٹ کانسیپٹ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ بات کرنے کے انداز کتنے ہیں. جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو دیر آر 3 پاسبل ویز. یا آپ کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ شخص گھر پہ بیٹھا ہے، وہ بہت ہمدرد ہے، لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے، کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. یا کسی سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے، کسی سے بات کریں. یا خود گفتگو کرتے ہیں، میں آج بہت خوش ہوں، میں نے بلو جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو 3 انداز ہیں بات کرنے کے. ہم ان 3 انداز کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ جب میں رائٹ کی طرف اشارہ کروں گا، آپ بھی رائٹ کی طرف اشارہ کریں، ایک انگلی سے یا 4 انگلیوں سے، تو میں بات کر رہا ہوں کسی کے متعلق. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں 3rd پرسن. تو ہمارے لیے یہ 1st پرسن ہے عربی میں. ہم کسی کے متعلق بات کریں گے تو دائیں طرف اشارہ کریں گے. اچھا، یہ اشارہ بڑا ضروری ہے کہ رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے، پیرلل ٹو دی گراؤنڈ کرنا ہے، اور اپنے رائٹ دیکھنا سامنے ہے اور اشارہ رائٹ پہ کرنا ہے. ہاں، آگے پیچھے آپ کا لمبا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی رکھ سکتے ہیں، بس ساتھ والے کو ذرا ٹچ نہ کریں تو بہتر ہے. ویسے بھی آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے. تو یہ رائٹ ہینڈ سے آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ایک کا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی سے گفتگو کریں گے تو سامنے اشارہ کریں گے، ڈائریکٹ مخاطب آپ کو. اس کو 2nd پرسن کہتے ہیں، یعنی تم ایک شخص. اور اگر تم سب سے بات کرنی ہے تو میں 4 انگلی سے اشارہ کروں گا. اب اگر میں خود گفتگو کروں گا تو میں اپنی طرف اشارہ کروں گا انگلی سے کہ میں ایک شخص. اور اگر بہت سارے ہیں تو 4 انگلی سے اشارہ کروں گا، ہم سب. تو ہم نے کیا سیکھا؟ رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں پیرلل ٹو دی گراؤنڈ، تو یہ کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور سامنے میں اشارہ کروں تو سامنے والے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اپنی طرف اشارہ کروں تو میں خود بات کر رہا ہوں. کلیئر ہو گیا یہ 3. اب آئیے اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سمپل سینٹنس اردو میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک مرد ہے. تو میں کیسے کہوں گا؟ میں یہاں پر رکھوں گا یوں رائٹ سائڈ پر، اور میں کہوں گا وہ ایک مرد. دیکھیں آپ سب بھی میرے ساتھ کریں اور بولیں وہ ایک مرد. جب آپ وہ ایک مرد کہہ رہے ہیں تو آپ کا اشارہ کدھر ہو رہا ہے؟ اپنے رائٹ سائڈ پر ایک انگلی سے. وہ ایک مرد. سب بولیں وہ ایک مرد. اب 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے بولیں وہ سب مرد. تو آئیے، وہ ایک مرد، وہ سب مرد. پھر سے، وہ ایک مرد، وہ سب مرد. اب اگر سامنے والے شخص سے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے تم ایک مرد، اپنے سامنے کو ایک انگلی سے، اور 4 انگلیوں سے تم سب مرد. آسان ہے، تم ایک مرد اور تم سب مرد. آئیے پھر سے شروع کرتے ہیں. پہلا اشارہ کیا تھا؟ وہ ایک مرد. اپنے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرنا ہے آپ نے. یہ اشارے بڑے ضروری ہیں کیونکہ ہم نے اشارے کرتے رہنے، بعد میں ایک دفعہ غلط کیا تو سارے پھر عمر ہی غلط کریں گے. تو اس لیے آپ پوچھ لیجئے کریکٹ. اور شہزاد صاحب بعد میں آپ اشاروں کا ایک ڈائیگرام بھی، بلکہ ویڈیو سے بھی پتہ چل جائے گا ہوپ فلی. وہ ایک مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ سب مرد. آپ اپنی طرف اشارہ کریں تو میں ایک مرد، اور 4 سے ہم سب مرد. آئیے، وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، میں ایک مرد. سوری، میں دوبارہ اس کا ذرا جو ہے نا سیکوینس چیک کر لیں. آپ ایک مرد، پھر میں ایک مرد. دیکھیں سامنے اشارہ ہوا ایک کا، آپ ایک مرد. اب اپنی طرف اشارہ کریں میں ایک مرد. تو پہلے
ایک اور ایک کی بات کی، پھر آپ سب مرد اور ہم سب مرد. کلیئر ہو گیا؟ پھر سے کر لیتے ہیں. وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، میں ایک مرد، یعنی پہلے سنگولر کیا، آپ سب مرد، ہم سب مرد. یہ تو ہوگی اردو میں گفتگو. یہی گفتگو اب ہم عربی میں کریں گے کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں. آئیے عربی میں وہ کے بارے میں، یعنی وہ ایک مرد کو کیسے کہیں گے؟ ہوا. سارے بولیں. اور بے شک اس ایکسرسائز میں آپ اپنے مائکس ان میوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر بولیں، ایک دوسرے کو سنائی دے. آپ تیار ہیں؟ ان میوٹ کر لیا آپ نے مائکس؟ تو اب ہم اکٹھا کرتے ہیں. پہلے میں بولوں گا، آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. ہوا، ہوا. ہوا کا معنی وہ ایک مرد. ہوا، ہم، ہم، ہم. اچھا، اب آپ ریپیٹ کریں، میرے پیچھے صرف عربی میں ریپیٹ کریں. ہوا، ہم، ہوا، ہم، ہوا، ہم. ماشاء اللہ. انت، انت، انت. یعنی نون میں سے گنا کرنا ہے، جس طرح پنکھا ہوتا ہے. انت، انت. انا، انا، انا. انت، انا. انتم، انتم. نحن، انتم، نحن. آئیے شروع سے کرتے ہیں. میرے بعد ریپیٹ کریں، میرے بعد ریپیٹ کریں 2 مرتبہ. ہوا، ہوا، ہوا. میرے پیچھے ریپیٹ کریں. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. آئیے اپنے مائکس میوٹ کر لیں. تو ہم نے اب آپ گھر پہ پریکٹس کریں میرے ساتھ. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن. یہ ایکسرسائز آپ نے دیکھیں، اگر آپ اپنی بک کھولیں گے تو آپ کی بک پر یہ اشارے جو ہے نا بک میں دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں بک میں اشارے دیے ہوئے ہیں. یہ اشارے آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بک میں بک کہاں ہے؟ بک ہمارے پاس تو نہیں ہے. آپ نے الفلاح منظر سے کانٹیکٹ کیا ہے، وہ آپ کو کتاب بھیج دیں گے. آپ اپنے گروپ پہ دیکھیں، جس جس کو کتاب نہیں ملی وہ ضرور کانٹیکٹ کرے گروپ کے اوپر تاکہ آپ کو کتاب مل جائے. یہ ہو گئے 6 اشارے. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے الفاظ آپ نے سیکھ لیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
ایک 1200 دو تین چار پانچ چھ. ویسے تو یہ 6 الفاظ ہیں، لیکن تکرار کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ قرآن کریم میں 1295 مرتبہ آئے ہیں، 1295. تو دیکھیے ہمیں سیکھنے میں 5 منٹ لگے، لیکن ہمیں قرآن کریم کے 1295 الفاظ یاد کر لیے، الحمدللہ. آئیے عربی بول چال میں کیسے استعمال کریں گے. ایک نیا لفظ ہے من. من کا معنی کون. من عربی کا لفظ، اس کا معنی کون، ہو. تو اس کو کیسے استعمال کریں گے. اگر میں کہوں من ہوا تو میں نے کیا کہا، کون ہے وہ، یعنی کون ہے وہ مرد. من ہوا تو جواب میں کیا ہوگا، ہوا مسلم، وہ مسلمان مرد ہے. پھر سے من ہوا، جواب دیں ہوا مسلم، اشارے کے ساتھ. من ہوا، ہوا مسلم. من ہم، وہ سب کون ہیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. پھر سے من ہوا، ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت، آپ کون ہیں، انا مسلم. پھر سے من انت، انا مسلم. من انت، انا مسلم. یعنی انتا کا جواب انا سے. ذہن میں ذہن محفوظ کریں، آپ سے گفتگو، آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے من انتا، تو آپ کیا کہیں گے، انا مسلم. من انتم، تم سب کون ہو، تو جواب میں کہیں گے نحن مسلمون. آئیے میں کوشچن کروں گا، آپ جواب دیجئے. من ہوا، ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت، انا مسلم. من انتم، نحن مسلمون. تو ماشاءاللہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے بھی سیکھ لیے. آئیے دلچسپ عربی چھوٹے چھوٹے الفاظ، ٹکڑے، واو، و، ف، آ. ان کا کیا معنی ہے. وا کا معنی اور، یعنی اینڈ. فا کا معنی پس، یعنی ہینس. اور آ کا معنی ہے کیا، کوشچن. تو کیسے استعمال کریں گے، ایسے استعمال کریں گے کہ اگر اکٹھا لکھا ہو وہ ہوا تو معنی ہوگا اور وہ ایک مرد. سو میرے ساتھ بولیں وہ ہوا، وہ ہم. تو اس کا پورا ٹیبل کرتے ہیں. وہ ہوا، وہ ہم، وہ انت، وہ انا، وأنت وہ انا، وأنا وہ انت، وہ انا، وأنت وأنا وہ انتم، وہ نحن، وأنتم ونحن وہ انتم، وہ نحن. وأنتم ونحن. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں گھر جا کے یہ بار بار ریپیٹ کریں گے اپنے ساتھی کے ساتھ یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے. ایک وسوسہ آ رہا ہوگا کہ سر تو صرف دائیں ہاتھ والے پڑھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ والوں کی باری کب آئے گی. انشاءاللہ بعد میں، رائٹ. اس وقت ہم سیکھ رہے ہیں مذکر والے، دائیں ہاتھ والے. اب فا کے ساتھ کیا ہے، پس وہ ایک مرد. تو آئیے فا ہوا ریپیٹ کریں. فا ہوا، فهو فہم، فهم فانت، فأنت فانا، فأنا فانتم، فأنتم فنحن. فنحن فہوا، فهو. ویڈیو یہاں پہ سوری سر، آپ کی ویڈیو سٹاپ ہو گئی ہمارے پاس. یہاں کلاس میں 6 لوگ ہیں الفلا میں سر. اچھا دوبارہ میں شیئر کر لیتا ہوں. ویڈیو نہیں آ رہی ہے آپ کو، چلیں یہاں پر بھی بند ہو گئی تھی، اب آنی شروع ہو گئی ہے. No, sir. جی جی سر اب ویڈیو آ گئی ہے. سر ویڈیو جو ہے یہ میرے پاس ہے ابھی. سب کو ویڈیو آ رہی ہے. اب آئیے. چلیں انٹرنیٹ پہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. فہوا، فهو فہم، فهم فانت، فأنت
फ़अना, फअना, फ़अंतुम, फअंतुम, फ़नहनु। फनहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो नहीं आ रही सर, वीडियो नहीं आ रही? नो सर वीडियो नहीं आ रही। क्या किसी और बाकियों को आ रही है वीडियो? नहीं सर, नहीं आ रही। जी हमें आ रही है। अच्छा, जिसको नहीं आ रही लोगों की आ रही है, ख्वातीन की आ रही है, आपकी नहीं आ रही। नहीं मेरी भी आ रही है, हमारी भी है। ऐसे कर, ऐसे करें, दोबारा शुरू करें। आप जो है ना उसको रीसेट अब आ गई है। अच्छा देखिए, थोड़ा टाइम भी लगता है ना, आप लोग ज़रा, अब आ गई वीडियो, वीडियो आ गई सबको? जी जी आ गई है। माशाल्लाह। तो हमने क्या सीखा? आई एज्यूम सबको वीडियो आ रही है और स्लाइडें भी नज़र आ रही हैं। यस, ऑल क्लियर। चलें, गुड। अच्छा, हमने जो जी हारून साहब, हमने 1295 अल्फाज याद किए, राइट? उनका ब्रेकअप क्या है? हुआ कुरान करीम में 481 टाइम्स आया, हम 444 टाइम्स, अंता 81 टाइम्स आया, अना 68 टाइम्स, अंतुम 135 और नाहनु 86। मुझे कोई बता सकता है, न्यू स्टूडेंट, इस क्लासिफिकेशन, इस ब्रेकअप से हम क्या सीखते हैं कि कुरान करीम में इनका जो इस्तेमाल है उससे हमें कुछ सबक मिलता है? एनी थॉट्स? बिल्कुल लगता है। क्या सबक मिलता है? उसमें ये चीज़ है कि हमें इसको तर्जुमा करने के लिहाज से हमें जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात को हम देख सकते हैं और उसको तर्जुमे को एक आम फहम में ले सकते हैं। कि अभी स्टार्टिंग में अभी कब अच्छा, मुझे जो एक बात समझ में आती है, जी जी, अना की बात सबसे कम है, मतलब मेरी बात सबसे कम है, हम की और वो की बात सबसे ज्यादा है, मतलब पूरी उम्मत को लेके चलने की बात। तो अना अब बहुत कम है। तो आप बताएं, इसमें हमने सबक सीखा, हम आम तौर पे ज़्यादा अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, करेक्ट? तो हमने सीखा अपने बारे में, यानी अपनी अना को हमने तोड़ना है, अना का इस्तेमाल कम हुआ है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि ये जो लफ्ज़ लिखा है इसको ज़रा गौर से देखें, ये बहुत गहरी बात। बड़ी गहरी बात है। और अब सेकंड गहरी बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। आप सबको उर्दू आती है ना, तो मुझे बताएं कि इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ेंगे? कोई मेरा हेल्प कर सकता है? इस लफ्ज़ को उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? अना, नहीं, ये आगे अलिफ भी है ना, कैसे पढ़ेंगे? अना, अना, अना। लेकिन अरबी में कैसे पढ़ते हैं? अना। अना। तो अलिफ किधर गया? अलिफ को गिरा देते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते अरबी में। यानी लफ्ज़ अना है, पढ़ते अना है। तो सबक हमने ये सीखा कि हम अपनी अना को गिराएंगे तो अरबी समझ में आएगी। है ना गहरी बात? बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो हम अना पढ़ेंगे हमेशा, इसको अना नहीं पढ़ना, अना। बहुत अच्छी बात। तो हमारी अना जो है ना आज हमारे काबू में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अब आ जाते हैं नुक्ता तालीम। अच्छा, हर लेसन के बाद इंशाअल्लाह। हर लेसन के अख्ताम पर हम एक नुक्ता तालीम पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। यानी 20 लेसन है तो इंशाअल्लाह तकरीबन हर लेसन के बाद एक नुक्ता तालीम होगा। जब आप इसको देखें तो आपके अंदर एक खुशी महसूस होनी चाहिए आपको दिल में। उस खुशी का क्या मकसद है? एक तो ये है कि नुक्ता तालीम समझ में आएगा, और दूसरा ये है कि इसके बाद छुट्टी है। तो देखिए ना, अगर आप स्टूडेंट्स हैं सही मानों में, रियल सेंस में, तो छुट्टी की खुशी होनी चाहिए ना। एग्री करते हैं? सर बहुत खुशी हुई है। अच्छा, लेकिन अब मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूँ। असल स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? 2 होती हैं निशानियाँ। पहली बात यह है कि जब उससे क्विज़ की बात की जाए
تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور جب چھٹی کی بات کی جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی اس کیٹیگری میں ہے کوئی؟ سارے ہی ہیں سر، سارے ہی ہیں. اس کا مطلب آپ سارے پاس ہو گئے، آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں صحیح معنوں میں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے دیکھتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کنوینس کرنا چاہتا ہوں، آپ سیکھ سکتے ہیں دلیل کے ساتھ. جو بات بھی کریں گے ہم دلیل کے ساتھ کریں گے. یہ زندگی میں ایک اور ہم سیکھ لیں کہ ایسی بات دلیل کے بغیر بات نہیں کریں گے، اور دلیل ہم کوشش کریں گے قرآن اور سنت سے لینے کی، دلیل سے بات کریں گے. آپ سیکھ سکتے ہیں. یا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، پہلا فیکٹ، اس کے بغیر نہیں. اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ نہایت طاقتور دماغ موجود ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل ہے. کہ ہمارے دماغ میں 100 بلین برین سیلز ہیں. مجھے کسی نے بتایا سر آپ کی ریسرچ پرانی ہے، یہ تو ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. آپ کو پتا ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ نہیں اندازہ ہوگا. ٹریلین بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ٹریلین بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے سر کتنا ہوتا ہے؟ میں کہا بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں نے کہا اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے تو زرداری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. کہتے اتنے زیادہ؟ جی ہاں. تو ٹریلین جو ہے نا، اتنے زیادہ ہمارے پاس برین سیلز ہیں دماغ میں، سب کے پاس ہیں الحمدللہ. اور ہر سیل کے ساتھ 20,000 اس کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں. اور ہر برانچ کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ بجھتا اور جلتا ہے. یعنی ٹرانسمیشن ہوتی ہے 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ انفارمیشن کی ٹرانسفر. آپ میں سے جو آئی ٹی پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں فریکوینسی. یعنی اس کی جو فریکوینسی 500 ٹائمز پر سیکنڈ. تو اتنے زیادہ انٹریکشن آپ کے دماغ میں ہو رہے ہیں. ہر انٹریکشن سے مراد ہے کچھ سیکھ رہے ہیں یا کوئی انفارمیشن جا رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے. تو ٹریلین سیلز، ہر سیل کے آگے 20,000 شاخیں، 20,000، اور ہر شاخ 500 ٹائمز پر سیکنڈ انفارمیشن ٹرانسفر کر رہی ہے. تو کتنا طاقتور دماغ ہے آپ کے پاس الحمدللہ. یعنی بہت زیادہ گنجائش ہے اور قوت ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ سیکھ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن اختتام پر پہنچا، اور ہم نے پہلے لیسن کے اختتام پر 12 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ، تکرار کے ساتھ 7,248 مرتبہ آتے ہیں. تو دل سے کہیں الحمدللہ، الحمدللہ. اور یاد سے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے. آپ نے 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں، 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے قرآن کریم جو صورتیں آپ کو آتی ہیں. 2 پڑھنے کے ہوم ورک کتاب سے اور ووکیبلری کارڈ سے، لفظی ترجمہ بھی اور سن کر بھی، ویڈیو بھی دیکھ کر. اور اپنے ساتھی کو بتائیں. ایک آج سے ایک ذہن میں بات رکھیں کہ روزانہ سے آپ نے 1 منٹ کی دعوت دینی ہے. روزانہ سے آپ نے 1 منٹ کی دعوت دینی ہے اپنے ساتھی کو، جو آپ نے آج سیکھا ہے اس کے متعلق. تو الحمدللہ ہم نے کورس کو کمپلیٹ کیا. یہ ہمارے ساتھ ہوم ورکس ہیں. اور آپ کا سب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹیچر بنیں گے. انشاءاللہ ہم سب ٹیچر بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے، اور ساتھ ایڈ کر دیں اس کے نفاذ کی توفیق عطا کر. یہ ہیں وہ حقوق، قرآن کریم کے حقوق. یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. میرے پاس 4 منٹ ہیں، 5 منٹ، کوئی کسی کے کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں. عام طور پہ ہم کلاس سیشن کلوز کر دیا کریں گے 2 گھنٹے کے بعد، لیکن میرے ساتھ حسین صاحب اور شہزاد صاحب موجود ہیں، اسسٹنٹ ٹیچرز. آپ اپنے کویسچنز جتنے جی کریں اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ فار another half an hour or so.
ابھی کوئی امیڈیٹ کویشچن کسی کا ہے تو آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. وعلیکم السلام. میں ایکچولی دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں. میں نے پہلے بہت کچھ پایا الحمدللہ اور میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں موسٹ آف دا ٹائم بیمار رہی اور میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائی. لیکن جزاک اللہ خیرہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کورس کی جو ویڈیوز ہیں ریکارڈڈ مل جائے گی ہمیں, مطلب اگر ناز میں آپ بزی ہیں تو بعد میں آپ اس کو سن سکیں گے. از اٹ پاسبل؟ یس, آپ کو جو ہے نا اگلے 3 دن میں انشاءاللہ 3 to 4 days میں یہ آپ کو مل جائے گی گروپ پر بھی, اور ہمارے جو چینل ہے یوٹیوب اس پر بھی اویلیبل ہوگی ویڈیو انشاءاللہ. جی سسٹر امبر کچھ کہہ رہی تھی. جی میں صرف یہی بتا رہی تھی کہ موسٹ آف دا ٹائم میں بہت بیمار رہی, سیریسلی رہی, لیکن الحمدللہ بہت اچھا بیچ ملا, بہت اچھے اساتذہ ملے. میں ان سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں ریپیٹ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے بہت کچھ پایا ہے اور میں مزید بہت کچھ پانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میری کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی. میں دوبارہ سے اور اس کو رینیو کرنا چاہ رہی ہوں. اور الحمدللہ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آن لائن یہ سب کچھ شروع کر کے ہمیں اس میں شامل کر کے توفیقات میں اضافہ کیا. بہت جزاک اللہ. دعاؤں کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سسٹر امبر. سر یہ بتائیے کہ ہمیں یہ تعلیم القرآن جو ہے یہ مل جائے گا الفلاح منزل سے؟ جی آپ کو مل جائے گا الفلاح منزل سے. آئی تھنک اس کی کاسٹ لاسٹ اینیو میرا خیال ہے 90 روپیز ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن بازار سے بھی مل جائے گا, الفلاح سے بھی مل جائے گا. لیکن سر یہ جو لوگ پاکستان میں نہیں, جو کینیڈا میں یا دوسرے ممالک میں, ان کو کیسے ملے گا یہ؟ اچھا, ایک تو کینیڈا میں یا آپ جائیں تو آپ کو یہ شاید کسی نہ کسی بک سٹور سے اسلامک بک سٹورز پہ اویلیبل ہے, نہیں تو آپ منگوا بھی سکتے ہیں. اور اس کا میرا خیال ہے سافٹ کاپی بھی موجود ہوگی, سافٹ کاپی بھی موجود ہے. گروپ پر شیئر کر دیں گے آپ انشاءاللہ. جی دیکھ سکتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہاں دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو ویڈیو یوٹیوب چینل پر بھی مل جائے گی. کون سے لنک پہ ہم جائیں گے تو یوٹیوب لنک مل جائے گا ہمیں؟ آپ ہمیں لنک بھیج دیں گے بعد میں؟ جی آپ کو گروپ پہ بھیج دیں گے لنک, گروپ پر آپ کو لنک بھیج دیں گے. جی لنک آ جائے گا تو ہم لیپ ٹاپ بات کریں گے. اگر لنک آ گیا تو ہم اسلام کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کریکٹ کر سکتے ہیں آپ. جی جی اچھا ہوم ورک کا پوچھنا تھا کہ ہوم ورک آپ نے بتایا تھا, تو ہوم ورک کیسے ملے گا؟ میرے پاس تو کوئی ایسی بک وغیرہ, کوئی ایسے لٹریچر وغیرہ نہیں ہے. ہوم ورک آپ کا گروپ پہ شیئر ہو جائے گا, گروپ پر شیئر ہو جائے گا ہوم ورک, پی ڈی ایف آ جائے گا آپ کو. یہ تعلیم القرآن جو بک ہے یہ بھی گروپ میں پی ڈی ایف پہ آ سکتی ہے ہمارے پاس؟ یہ میں شہزاد صاحب, ہارون صاحب آ سکتی ہے یہ ذرا جی سر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گی سر, ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر گروپ پہ بھیج دیتے ہیں. چلیں ڈن, یہ بھی ہو جائے گا. یہ اس کام جو ہے نا پہلا پارا بھیج دیتے ہیں نا آپ کو, ایک پارا اس پہ اسٹڈی کریں آپ, کیونکہ ہر پارے کی الگ سے ہے یہ بک. سر سعید سلطان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو کلاس میں. سر جزاک اللہ خیر. سعید سلطان صاحب الحمدللہ آپ نے کئی مرتبہ QC1 کیا, سسٹر امبر بھی کہہ رہی ہیں, تو کئی دفعہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں دوبارہ کر رہا ہوں تو ایم آئی اے ویک اسٹوڈنٹ؟ ناٹ ایٹ آل. آپ یقین کریں ہر بار میں QC1 کرتا ہوں اور میں نئی چیزیں سیکھتا ہوں. اور دیکھیں اس لیے یہ فیل نہ کریں, بلکہ یہ الحمدللہ ہمارے کانسیپٹس کو اور کلیئر کرتا ہے. یہ QC2 جو ہے وہ QC1 کمپلیٹ ہونے کے بعد شروع ہوگا؟ جی جی QC2 QC1 کے بعد شروع ہوگا. اس وقت ایک نیا بیچ شروع ہوا, جیسے ہی QC1 ختم ہوگا اس کے ایک ہفتے کے بعد QC2 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو QC1 والے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں QC2 اور QC3 QC4 میں؟ ایکچولی اگر کرنے کو آپ کر لیں, لیکن آپ اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ سارا کنیکٹڈ ہے. QC1 کنیکٹڈ ہے 2 کے ساتھ, 2 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اینڈ سو آن. جو QC1 کلیئر کرے گا وہی جی QC2 میں جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے, وہی 2 میں جائے گا, پھر 2 سے وہی 3 میں جائے گا,
لیکن مختلف جگہوں پہ لوگ کر سکتے ہیں. تو کسی نے کبھی پہلے کیا ہو بعد میں کیا ہو. ہاں 2 والے 1 میں بھی آ سکتے ہیں, 3 والے 2 اور 1 میں بھی آ سکتے ہیں.